ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہے۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دی۔ یہ سب مائتھولوجیکل کہانیاں ہیں، سائنس اور ہسٹری میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے مشہور یوٹیوب پر دھارو راٹھی کے اس ویڈیو کو دیکھا جس طرح سے انہوں نے کلیم کیا اور دعویٰ کیا کہ محمد صاحب نے جو اپنی تلوار سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اس واقعے کی ہسٹری یعنی تاریخ اور سائنس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اور ان کے دھارو راٹھی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور تاریخ میں اس واقعے کی کوئی صداقت نہیں بلکہ ایک من گھڑت واقعہ ہے، یعنی اس واقعے کو گویا کہ انہوں نے نکار دیا ہے۔ دوستو پہلے تو میں دھارو راٹھی کو یہ بات بتلا دوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے، اس کو جو مسلمان جوڑتے ہیں وہ اپنے ایمان سے جوڑتے ہیں، سائنس اور تاریخ سے جوڑتے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر۔ لیکن دھارو راٹھی کے اس سوال کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے اور اس کا جواب دیں گے 3 طرح سے۔ ایک تو مذہبی اعتبار سے یعنی ایمانی اعتبار سے، دوسرا سائنسی اعتبار سے اور تیسرا تاریخی اعتبار سے۔ میں دھارو راٹھی صاحب کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان یا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ محمد صاحب نے چاند کے 2 ٹکڑے جو کیے تھے وہ اپنی تلوار سے کیے تھے۔ دراصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی کی نبوت کا بہت سارے لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن کچھ کفار مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صاحب لوگوں پر جادو کرتے ہیں اور اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، یعنی جو بھی محمد صاحب کو دیکھتا ہے یا ان کی بات سنتا ہے تو وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ محمد بہت بڑے جادوگر ہیں اور جادو کا یہ کمال ہے۔ لیکن کچھ حضرات نے یعنی کچھ کفار مکہ نے یہ سوال کیا مینا کی وادی میں کہ اے محمد صاحب، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ آسمان کا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم آپ کے نبی ہونے کا یقین کر لیں گے۔ اس لیے کہ آپ کا جادو جو صرف انسانوں پر تو اثر کر سکتا ہے لیکن کسی جادوگر کا جادو آسمانوں پر اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس بات کو یقینی طور پر مشاہدے کے اعتبار سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر ہے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر ہے۔ لہذا اب یقین ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم گواہ رہو۔ لیکن اس کے باوجود جن کی قسمت اور تقدیر میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن کچھ حضرات اس موقع پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں صحیح اپنے جواب کے طور پر۔ پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اور قرآن اور حدیث ایسی چیز ہیں کہ ہر ایک مسلمان کا ان پر ایمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی کسی بات کا انکار کر دے یا نبی کی کسی بات کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ لہذا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ اگر کوئی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ قمر ہے، اس کے اندر آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آن پہنچی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو، حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن مطعم ہو اور دیگر کبار صحابہ جن کی ایک بہت بڑی ہسٹری اور تاریخ ہے اور چین در چین ہے، اور اس واقعے کو اتنے روایات کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اتنی تعداد ہے ان روایات اور بیان کرنے والوں کی کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ایمانی اعتبار سے یہ واقعہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پر کہ تاریخ یعنی ہسٹری میں اس واقعے کی کوئی صداقت اور جگہ ہے یا نہیں۔ تو دھارو راٹھی اور دھارو راٹھی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے ہمارا ایک سیدھا سا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ الیگزینڈر کو مانتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تقریباً 300 یا 350 سال پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی؟ تو آپ یقیناً جواب دیں گے جی ہاں، ہم الیگزینڈر کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں گے آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا کہ الیگزینڈر اس دنیا میں آیا اور اس نے دنیا پر حکومت کی؟ تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تاریخی شواہد ہیں، یعنی تاریخ اور ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ ان تاریخی شواہد اور بنیاد کی وجہ سے ہم الیگزینڈر کو مانتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس کا واقعہ ہوا ہے، یعنی وہ باقاعدہ دنیا میں تھا اور باقاعدہ دنیا کے لوگوں پر اس نے حکومتیں کی ہیں۔
تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی بھی ایک مکمل تاریخ ہے، اس کو نقل کرنے والے، اس کو روایات کرنے والے، اس کے بیان کرنے والے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور یہ ہر زمانے میں اتنے تسلسل اور اتنی کثیر تعداد کے ساتھ رہ چکے ہیں کہ ان کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ لہذا یہ باقاعدہ پروپر مذہب اسلام کی تاریخ ہے۔ اب اگر اس تاریخی واقعات کو کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کی جوتی اس کے سر ہے، اس لیے کہ یہ تو بات ایسا ہوئی کہ تھارا کتا کتا ہمارا کتا ٹامی، جبکہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ کے اس پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بہرحال مذہب اسلام کی اس تاریخ کو بھی آپ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ہندوستان ثقافتی اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ایک راجا تھے جن کا نام چیرمن پرومل تھا اور وہ کیرل کے یہاں کے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کا مشاہدہ کیا۔ عرب کے لوگ یہاں پر تجارت کے قافلے لے کر آیا کرتے تھے، اس واقعے کی انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نشاندہی کی۔ آپ نے باقاعدہ عرب کا سفر کیا، مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا اور ارادہ کیا کہ ہندوستان آ کر میں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کروں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ آئے اور کیرل کے پاس انہوں نے باقاعدہ ایک مسجد بنائی جس کا نام چیرمن جامع مسجد ہے، اور وہ ایسی ہسٹری اور فیکٹ اور تاریخ کا واقعہ ہے جس کو نکارنا ناممکن ہے، اس لیے کہ کیرلا ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے اور اس کے اندر تقریباً 1400 سال پرانی یہ مسجد آج بھی تعمیر ہے جو اس فیکٹ اور تاریخ کو بتلاتی ہے۔ تو بہرحال دھارو راٹھی سے یہ مسجد تعمیر، بابا چیرمن کا ایمان قبول کرنا اور اس واقعے کا مشاہدہ کرنا، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ تاریخ میں اس واقعے کی باقاعدہ ایک جگہ ہے، لیکن اس تاریخ سے آپ ناآشنا، اس تاریخ کا آپ نے مطالعہ نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سائنس میں اس واقعے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ اگر سائنس کسی واقعے کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تردید بھی نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ادارہ سائنس کا جو ہے وہ ناسا ہے، اور ناسا کے بعد مختلف ادارے ہیں۔ انہوں نے چاند تک کا بھی سفر کیا ہے اور چاند پر انہوں نے مختلف طرح کی لکیریں پائی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چاند پر کچھ ریسز ہیں، کچھ لکیریں ہیں، لیکن اس کا کوئی پرمان نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ لکیریں آیا کیا ہے۔ یعنی سائنسدان یہ تو کہتے ہیں کہ یہ زمین کی سست رفتاری یا لاوا برسنے کی وجہ سے چاند پر اس طرح کی لکیریں آئی ہیں، لیکن مسلم سائنسدانوں کا اور مسلمانوں کا اور مؤرخین کا یہی کہنا ہے دراصل چاند کے اوپر جو یہ لکیریں ہیں یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ کسی زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دو ٹکڑے آپس میں جڑ گئے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم یہاں پر کہہ دیں کہ کسی بات کا سائنس سے ثابت نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعہ کبھی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ سائنس کے اصول الگ ہیں اور معجزات کے اصول الگ ہیں۔ سائنس کا جو دار و مدار ہے وہ فطری اصولوں پر مبنی ہے، وہ مادی اصولوں پر مبنی ہے، وہ ان اصولوں اور اشیاء پر مبنی ہے جن کا مشاہدہ کیا جائے، جن کا تجربہ کیا جائے، جن کا احساس کیا جائے، جو مادیت پر مبنی ہو، جو فطرت پر مبنی ہو۔ لیکن معجزے کی تعریف یہ ہے جو ما فوق الفطرت ہوں، جو سمجھ سے بالا تر ہوں، جو مادیت سے بالا تر ہوں، جن کو دیکھا اور سمجھا نہ جا سکتا ہو۔ بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معاملہ ہے وہ دراصل معجزے سے جڑا ہوا ہے، اور معجزے کی تعریف یہی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہو۔ تو بہرحال تینوں حوالوں سے ہم نے کس طرح آپ کے سامنے ثابت کیا کہ قرآن کریم کا شق القمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ ہمارے ایمان کی قبیل سے ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے اجماعی طور پر۔ دوسرا ہے کہ تاریخ میں بھی اس کی اچھی خاصی حیثیت ہے، آپ اس کو چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سائنس کا معاملہ الگ ہے، اور کیا اس کا ہمارے معجزات کا معاملہ ہمارے نبیوں کے ساتھ جو ہوا وہ الگ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے خاص پیغمبروں کے ساتھ جب کوئی خاص واقعہ پیش کرتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہسٹوریکل کے اعتبار سے بھی، سائنسی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونا ثابت ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے جو فیکٹ پر اور حقیقت اور تاریخ پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ دھارو راٹھی تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے۔ ہم ان کے لیے بھی دعائے خیر اور دعائے ہدایت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔